Assalamu alaikum guys, this is Asim Ayaz and welcome to our YouTube channel MB Academy. So without wasting any time, چلتے ہیں ہمارے آج کے ٹاپک کی طرف جو کہ ٹرانسپورٹ آف آکسیجن کے نام سے ہے. یہ چیپٹر نمبر 14 بایولوجی آف کلاس 12 میں یہ ایک ٹاپک ہے ریسپائریٹری گیسز کے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے دیا گیا ہے. تو اس میں سے ٹرانسپورٹ آف آکسیجن کو ہم آج ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ بیسیکلی کیسے آکسیجن ایک جگہ سے دوسری جگہ ہمارے باڈی میں ٹرانسپورٹ ہوتی ہے اور کس کی وجہ سے ہوتی ہے. تو ٹرانسپورٹ ہمارے باڈی کے اندر ڈفرینٹ میٹیریل جو ہے وہ بلڈ کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں. اسی طرح ریسپائریٹری گیسز بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ ہوتی ہے, وہ بھی بلڈ کے ذریعے. تو بلڈ کے اس آکسیجن کیرنگ کیپیسٹی کو جو کہ یہ قابل بناتی ہے بلڈ کو کہ ایک جگہ سے وہ آکسیجن لے کے جائے دوسری جگہ تک, تو اسے ہم آکسیجن کیرنگ کیپیسٹی آف بلڈ کہتے ہیں بایولوجی میں. ٹھیک ہے, تو بلڈ میں ایک مالیکیول ہے جس کو ہم ہیموگلوبن کا نام دیتے ہیں. تو ہیموگلوبن ایک مالیکیول ہے جو کہ ایک آئرن اور پروٹین سے بنا ہوا ہے, جس میں تقریباً 574 امینو ایسڈز ہے اور اس میں 4 پولی پیپٹائڈ چینز ہے امینو ایسڈ کے, جس کو ہم نام دیتے ہیں الفا 1, الفا 2, بیٹا 1, بیٹا 2. یہ 4 پولی پیپٹائڈ چینز آف ہیموگلوبن ہے. ان ساروں کے جو سینٹرل ایٹم ہے وہ آئرن, جو کہ Fe کا فارمولا ہے اس کا, یہ اس کا سینٹرل ایٹم ہے. ان سارے چینز کے ساتھ ایک ایک آکسیجن آف مالیکیول بینڈ ہو جاتا ہے. تو ایز اے ہول ایک مالیکیول آف ہیموگلوبن کیری آؤٹ کر سکتا ہے 4 مالیکیولز آف آکسیجن کو, اور جب 4 مالیکیولز کمپلیٹلی ایک ہیموگلوبن کے ساتھ کنیکٹ یا بینڈ ہو جاتے ہیں تو یہ بناتے ہیں آکسی ہیموگلوبن. اور جب یہ 4 مالیکیولز آف آکسیجن ایک ہیموگلوبن کے ساتھ کنیکٹ یا بینڈ ہو جاتے ہیں تو یہ ایک آکسی ہیموگلوبن بناتے ہیں, اور اس آکسی ہیموگلوبن کا کلر جو ہے وہ برائٹ ریڈ ہوتا ہے. اور یہ اگر 4 مالیکیولز آف آکسیجن لے جا رہا ہے تو یہ فلی سیچوریٹڈ ہے, اور اگر 4 مالیکیولز آف آکسیجن سے کم ہے یعنی یا 3 مالیکیولز آف آکسیجن لے جا رہا ہے یا 2, تو پھر اس ہیموگلوبن میں کوئی خرابی ہے اور اس میں کوئی انفیکشن کاز ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ کم آکسیجن لے جا رہا ہے, تو اس کی پھر سیچوریشن بھی کم ہو جاتی ہے اور وہ پارشلی سیچوریٹڈ ہیموگلوبن کہلاتا ہے. ایک ایوریج ہیومن ایڈلٹ بلڈ کو اگر ہم لیتے ہیں, ایک ایوریج ہیومن جو ہوتا ہے جس کی ایج تقریباً 25 سے 30 ایئرس تک ہوتی ہے, اس کی بلڈ کی سیچوریشن لیول اگر ہم چیک کرتے ہیں تو وہ تقریباً 99% سیچوریٹڈ ہوتی ہے, جو کہ 100% تو اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ پھر آئیڈیل سچویشن میں بات چلی جاتی ہے. تو سب سے پہلے یہاں پر اس ڈائیگرام کے ذریعے ایزی ہوگا کہ ہم آکسیجن کے ٹرانسپورٹ کو سمجھیں. سب سے پہلے ہم آکسیجن جب باہر ایٹماسفیئر سے لیتے ہیں تو وہ نوسٹرلز میں چلا جاتا ہے, جس کے بعد نیزل کیویٹیز آتی ہے, پھر فیرنکس, پھر لیرنکس, اس کے بعد ٹریکیا, پھر برونکائی پھر ڈیوائڈ ہو کے برونکیولز میں چلے جاتے ہیں جو کہ لاسٹ میں الویلائی تک آتے ہیں. اور الویلائی پر ایک نیٹ ورک آف کیپیلریز ہوتا ہے جو کہ اس سے پہلے جو ٹاپکس ہے ریسپائریٹری آرگنز کے, ریسپائریٹری ٹریک کے, اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ الویلائی پر ایک نیٹ ورک آف کیپیلریز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر جب آکسیجن باہر سے الویلائی تک پہنچتا ہے اس کے بعد رائٹ ہارٹ کو پہلے دیکھتے ہیں کہ ہارٹ کیا ہے. یہ تو فرسٹ ایئر میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, لیکن لیٹس یہاں پر بھی ریوائز کر لیتے ہیں کہ دل کے 2 حصے ہیں ہارٹ کے, جو کہ لیفٹ اور رائٹ میں ڈیوائڈ ہوا ہے. رائٹ میں ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے اور لیفٹ میں آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے. تو رائٹ حصے سے تھرو دا ہیلپ آف پلمونری آرٹری ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ چلی جاتی ہے لنگس تک. آپ نے سوچا ہوگا کہ آرٹری تو آکسیجنیٹڈ بلڈ لے جاتی ہے, پھر یہاں پر یہ ڈی آکسیجنیٹڈ کیوں لے آ رہی ہے؟ تو یہ بات یاد کر لے کہ پلمونری آرٹری واحد وہ آرٹری ہے جو کہ ہمارے باڈی میں صرف وہی ایک آرٹری ہے جو ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ لے جا رہی ہے, باقی کے سارے آرٹریز ہے وہ آکسیجنیٹڈ بلڈ لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ایک پلمونری وین ہے جو کہ واحد ایک وین ہے ہمارے باڈی میں جو کہ آکسیجنیٹڈ بلڈ لے جاتا ہے, باقی کے جتنے بھی وینس ہیں ہمارے باڈی میں وہ ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں سے پھر پلمونری آرٹری کے ذریعے جب لنگس تک ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ آتی ہے
تو یہاں الویلائی تک وہ کیپیلریز کے فارم میں پہنچ جاتی ہے. کیپیلریز سے پھر جو کاربن اس میں ہوتا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ وہ ڈیفیوز ہوگا الویلائی میں, اور الویلائی سے پھر وہ جو آکسیجن تھا وہ اس میں ڈیفیوز ہوگا کیپیلریز میں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ایکسچینج آف گیسز آلریڈی پڑھا ہوا ہے. جب ایکسچینج آف گیسز ہو جاتا ہے تو ادھر بلڈ جو آئی تھی ہارٹ سے وہ آکسیجنیٹڈ ہو گئی. اب یہاں سے ہم نے پھر ہارٹ میں لے جانا ہے, لیکن ہارٹ کے لیفٹ حصے میں لے جانا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر آکسیجنیٹڈ بلڈ پائی جاتی ہے. تو تھرو دا ہیلپ آف پلمونری وین یہ یہاں سے ہارٹ کے لیفٹ پارٹ تک چلی جاتی ہے یہ بلڈ. اس کے بعد ہارٹ کے لیفٹ حصے سے ایک سب سے بڑی جو آرٹری ہے جو کہ آکسیجنیٹڈ بلڈ لے جاتی ہے ٹو دا ریسٹ آف دا باڈی, اس کا نام ہے ایورٹا. ایورٹا یہاں سے آکسیجنیٹڈ بلڈ لے کے باڈی میں ڈیوائڈ کرتی ہے. باڈی میں اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بلڈ کس سیل کو چاہیے. بعض ایسے سیلز ہیں ہمارے باڈی میں جس کی میٹابولک ریٹ جو ہے, جس میں ریئیکشنز جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں, اور بعض ایسے سیلز ہیں جس میں کم ہوتے ہیں. لائک اور باڈی فیٹس کے جو سیل ہے اس میں کم ریئیکشنز ہوتے ہیں تو اس کو کم آکسیجن چاہیے, اور جو کہ میٹابولک ریٹ جن سیلز کا زیادہ ہے لائک اور لیور سیلز اینڈ مسل سیلز, ان کو زیادہ آکسیجن چاہیے تو انہیں زیادہ آکسیجن ملے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے لیے انرجی پیدا کرتے ہیں, اور انرجی کے پرپس کے لیے ہی ہم آکسیجن باہر سے لے آتے ہیں تاکہ ہمارے اندر جو اسٹورڈ فوڈ ہے وہ مالیکیول ہم اسے کنورٹ کر سکے انٹو واٹر اینڈ انرجی, اور یہ ایز اے بائی پروڈکٹ بنتا ہے جو کہ ہمیں چاہیے نہیں ہے کاربن ڈائی آکسائڈ, اور وہ ہم ٹرانسپورٹ آف کاربن ڈائی آکسائڈ میں پڑھیں گے کہ وہ ہم نے یہاں سے باہر کیسے لے جانا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر جب ایورٹا کے ذریعے باڈی کے سیلز تک جب آکسیجن آتا ہے ان دا فارم آف بلڈ میں بلڈ میں ڈیزالو ہو کے آتا ہے, تو یہاں باڈی سیلز ہے. باڈی سیلز یہاں پھر ایکسچینج آف گیسز ہوگا. یہاں پر باڈی سیلز میں آکسیجن کیپیلریز سے ڈیفیوز ہو کے باڈی سیلز میں چلا جائے گا, اور باڈی سیلز سے جو کاربن ڈائی آکسائڈ یہاں بنا تھا ان دا ریزلٹ آف سیلولر ریسپائریشن, وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ڈیفیوز ہوگا انٹو دا بلڈ کیپیلریز. تو بلڈ کیپیلریز پھر ان سے یہاں پر وینز بن جاتے ہیں جو کہ وینیولز ہے, پھر وینز ہے, اور وینز پھر وینا کیوا میں سب سے بڑا جو بلڈ ویسل ہے ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ کا وہ ہے وینا کیوا, جو کہ انفیریئر وینا کیوا کے نام سے ہم اسے کہتے ہیں, جو کہ نیچے باڈی سے ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ کو لے کے جاتا ہے ٹو دا رائٹ پارٹ آف دا ہارٹ, اور پھر یہ سسٹمک سرکولیشن جو ہے یہ پھر کانسٹنٹ رہتے اسی طرح کہ پھر یہ رائٹ حصہ لنگس کو دے گا, اور لنگس پھر لیفٹ پارٹ کو دے گا, اور لیفٹ پارٹ پھر باڈی میں تقسیم کر کے یہ پروسیس جو ہے انرجی میکنگ پروسیس اسے کنٹینیو رکھے گا. تو یہاں پر یہ کیوں ڈیفیوز ہوتا ہے اسے دیکھ لیتے ہیں. بیسیکلی آکسیجن کی جو بینڈنگ کیپیسٹی اور ریلیزنگ کیپیسٹی ہے ٹو دا مالیکیول آف ہیموگلوبین, یہ ہیموگلوبین کے ساتھ اٹیچ کیوں ہوتا ہے اور اس سے ریلیز کیوں ہوتا ہے. یہاں پر اٹیچ ہوتا ہے ہیموگلوبین کے ساتھ, یہاں پر پھر ریلیز ہوتا ہے ہیموگلوبین سے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہمیں یہ پتا ہے کہ جہاں بھی گیس ہوتا ہے وہاں پر پارشل پریشر بھی اس کا ہوتا ہے. جہاں بھی ہوتا ہے ایٹماسفیئر میں بھی اس کا پارشل پریشر ہے, ہمارے باڈی کے اندر بھی جہاں بھی گیس ہوگا اس کا اپنا ایک پریشر ہوگا, اسے ہم پارشل پریشر کا نام دیتے ہیں. تو پارشل پریشر جو ہے جس گیس کا ایک ریجن میں اگر پارشل پریشر اس کا زیادہ ہے تو اور دوسری جگہ میں کم ہے, تو زیادہ سے کم کی طرف خود بخود وہ مالیکیول جو ہے وہ ڈیفیوز ہوگا. پارشل پریشر کے زیادہ کے ریجن سے from the area of higher concentration to the area of lower concentration the oxygen molecule will diffuse. تو یہاں پر پارشل پریشر کیا ہے, یہ molecules of O2 جو ہے یہ موو کریں گے from the higher partial pressure to the lower partial pressure. ایگزامپلز ہم لے لیتے ہیں اس کے. مسل سیل ہمارے باڈی میں سب سے ہائر میٹابولک ریٹ والے سیلز ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں جب ورک کرنا ہے تو ہمیں انرجی کی ضرورت ہے, اور انرجی جب ہمیں چاہیے تو ہم نے فوڈ جو لیا ہے, جو کھایا ہے ہم نے فوڈ, وہ جب سٹورڈ ہوگا, سٹورڈ فارم میں ہمیں نہیں چاہیے, وہ ہمیں بریک ڈاؤن کرنی ہے اس کی, اور وہ بریک ڈاؤن کون کرتا ہے ہمارے لیے؟ وہ آکسیجن کرتا ہے. جب باہر سے ہم آکسیجن لے آتے ہیں بلڈ کے ذریعے وہاں پر پہنچا دیتے ہیں, تو وہاں پر جب وہ پہنچے گا تو وہ کیا کرے گا؟ انرجی بنائے گا. اور انرجی کے لیے یہ اس کی بینڈنگ اور ریلیزنگ کا ہونا لازمی ہے. یہ کیسے ہوتی ہے؟ جب بلڈ کے پیلریز میں یہاں سے لنگ سے بلڈ کے پیلریز میں آکسیجن بینڈ ہوا ہیموگلوبین کے ساتھ, تو ہیموگلوبین کے ساتھ جب یہ بینڈ ہوا
تو بلڈ کیپلریز میں اس کا پریشر زیادہ ہے کیونکہ یہاں پر مالیکیولز آف آکسیجن زیادہ ہے، ابھی یہ آکسیجنیٹڈ بلڈ ہے، تو بلڈ کیپلریز میں اس کی جو پارشل پریشر ہے وہ زیادہ ہے. اور فار ایگزامپل مسل سیلز میں ابھی آکسیجن چاہیے، تو مسل سیلز میں جب چاہیے تو اس میں پارشل پریشر کم ہے کیونکہ ابھی ریکوائرڈ ہے، ابھی ملا نہیں ہے، ابھی ریکوائرڈ ہے، اور اسے بلڈ کیپلریز کو ابھی ملا ہے تو اس میں اویلیبل ہے. تو 100 mmHg کا پریشر ہوگا بلڈ کیپلریز میں اور 20 mmHg کا پریشر ہوگا مسل سیلز میں. تو زیادہ کس میں ہے پارشل پریشر؟ زیادہ کیپلریز میں ہے. تو کیپلریز سے خود بخود کم کی طرف، جو کہ 80 ڈیفرنس ہے ان دونوں میں. اگر ہم 100 سے 20 کو مائنس کرتے ہیں تو ہمیں 80 کا ریزلٹ ملتا ہے، اور 80 جو ہے وہ ایک بہت بڑا ڈیفرنس ہے پارشل پریشر میں. تو زیادہ سے کم کی طرف molecules of oxygen خود ڈیفیوز ہو جائیں گے into the muscle cells، جہاں پر پھر یہ ساری جو پروسیس ہوگی یہ سیلولر ریسپائریشن والی جو انرجی جس کے ریزلٹ میں بنتی ہے، تو یہ ہمارے لیے بن جائے گی انرجی جو کہ ہماری الٹیمیٹ ریزن تھی آکسیجن کو یہاں لانے کی. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے کچھ سیکھا ہوگا آج کے لیکچر سے. تھینک یو اینڈ اسٹے ٹیونڈ.